دیکھیے ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے جو امت کا معاملہ حل کیا ہے، خیر القرون کا جو دور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، خیر القرون کا۔ اس کے بعد تو فتنے شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ صحیح بات جب ہو جائیں گے، فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا تو قیامت تک کھلے گا۔ اب یہ جو دور ہے اصل میں اپنا یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس قدر فتنے دنیا کے اندر ہیں کہ سب اللہ کو روک رہے، اللہ کے کام کو روک رہے، سارے فتنے۔ غیر مذہب والے وہ تو الگ ہے، عیسائیت، یہودی، مشرکین، کفار، یہ تو ان کے تو مستقل فتنے اسلام کے خلاف کرتے ہیں، اور کلم کھلا ان کا نظریہ اسلام کو غلط کرنا ہے۔ یہ تو مسلمان کا ہمیشہ سے چلتا رہا، ہمیشہ چلتا رہے گا۔ لیکن نقصان اپنے کو کیا ہے کہ اندرون فتنے بہت چل رہے ہیں مسلمانوں میں اس قدر فتنے چل رہے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ بھائی ہم جو ہے ہم اس سے نقصان ہے ہمارے مذہب کو یا نفع ہے، وہ ان کو کچھ پتہ نہیں۔ فتنوں کا دور ہے یہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے سارے فتنے بتا دیے تھے، آخر میں حتیٰ کہ آخری فتنہ دجال کا ہے جو آنے والا ہے۔ لیکن فتنوں کے ساتھ ساتھ اس کے دفع کرنے کی بھی طاقت ہمارے پاس ہے، اور فتنے ہم دفع کر سکتے ہیں دنیا سے۔ کوئی بھی فتنہ دنیا میں نہیں رہتا اگر ہم اپنے اللہ نے ہم کو ایسی طاقت دیا ہے، اور اس طاقت کو یہ نئی چیز نہیں ہے، وہ ذکر اللہ اور کلام اللہ، یہ دو چیزیں اللہ نے ہم کو دی ہیں۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ دنیا کے سارے فتنے اس میں دفن ہو سکتے ہیں اور خیر کر سکتا ہے۔ لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں گھر میں وقت گزاری کا حد تک ہم کر رہے ہیں، لیکن فتنوں کو دفع کرنے کے لیے، زمانے کے حالات کو درست کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم کام نہیں کرتے، اس کے لیے ہمارا کام کمزور ہے۔ ہر زمانے میں کیا ہوتا، رجال الغیب بہت سا پیدا ہوتا ہے، رجال الغیب، قصور، ابصار، مجذوب، کرا، یہ رجال الغیب جو دنیا کا نظام چلاتے ہیں، یہ ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور کام چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس کام کے کرنے کے واسطے کیا ہے، اچھا طبقہ نہیں آ رہا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جب اچھے لوگ اس کام کی طرف نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں کو، فقیر لوگوں کو، جو بالکل مریض ہو چکے، جو زندگی سے مایوس ہیں، لنگڑے ڈلے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معرفت دیتے اور ان کو اس مقام پہ لاتے رکھتے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج ہمارے پاس اچھا طبقہ یہ کام نہیں کرتا، اس وجہ سے آپ جتنے بھی دنیا کے اندر قصب ابطال اور قصب الاقطاب وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب ان پڑھ لوگ ہیں، معمولی قسم کے لوگ ہیں، گونگے بہرے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اسی طریقے سے جن کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے ایسوں کو معرفت دے دیتے ہیں، معرفت دے دیے تو وہ کام چلاتے ہیں۔ اس وجہ سے فتنے جو بڑھ رہے ہیں اس کو طاقت سے دبانا نہیں ہو رہا۔ اچھے لوگ
حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فرماتے کے زمانے میں کچھ اچھے لوگ لگ گئے اس کام پہ. شیخ الہند لگ گئے، مولانا حسین احمد مدنی لگ گئے، حضرت ثانوی لگ گئے، مولانا قاسم صاحب نانوتوی لگ گئے، اسی طریقے سے مولانا الیاس صاحب لگ گئے. یہ لوگ جب اس کام میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے بڑے مقام دے دیے، اور انہوں نے اس قدر ذکر کیا، اس قدر ذکر اور قرآن کلام اللہ پڑھا کہ مولانا الیاس صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ رات میں 2 قرآن ختم کرتے تھے، اور کبھی وقت رات بھر ذکر کرتے تھے. مولانا حسین احمد مدنی اس قدر ذکر کرتے تھے کہ ذکر کرتے کرتے ذکر آگرہ سے ہو جاتا تھا، جسم کے ٹکڑے ہو جاتے تھے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر ذکر کرتے تھے کہ صبح میں جب ان کا دروازہ کھولا جاتا، وہ جب باہر آتے تو ان کے پورے کپڑے ایسے کچے ہو جاتے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑتے تھے. سردی کے زمانے میں، یہاں سردی کا تو اس زمانے میں اتنا ذکر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے زمانے میں ایسی طاقت پیدا ہوئی کہ جو انگریز سلطنت پوری دنیا میں قابض تھی وہ بھاگ گئے، پوری دنیا میں قابض تھی، اور دنیا کے 60 مسلم ملک آزاد ہو گئے. یہ ان بزرگوں کی محنت تھی. تو اس کے لیے صرف کثرت ذکر اور کثرت تلاوت، یہ دو چیزیں ایسی طاقتور ہیں، جتنا کثرت سے ہوگا دنیا کے فتنے دفن ہو جائیں اور بڑے بڑے اہل اللہ پیدا ہوں. چنانچہ پھر مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور اس کے بعد مولانا حسین احمد مدنی، اس کے بعد بڑے بڑے علماء دنیا کے اندر آئے. ایک تقریباً کئی اگر شمار کیا جائے تو 1000 کے قریب بڑے بڑے علماء دنیا میں میدان میں کود گئے. اس کی وجہ سے دنیا کے تقریباً تمام مسلمانوں کو آزادی حاصل ہوئی، اتنے دب گئے. پھر بڑی بڑی دنیا کے اندر نیک کام ہو گئے، دعوت و تبلیغ کا کام چلا دیا تو پوری دنیا میں پھیل گیا. مدارس مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے صرف دارالعلوم نہیں بنایا بلکہ ہزاروں مدارس بنا دیا. آج پوری دنیا میں مدارس پھیلے ہوئے ہیں، امریکہ، لندن، برطانیہ، یہاں بھی سب دارالعلوم ہیں کئی جگہ. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدے پر اس قدر علماء میدان میں کودے کہ انگریز یہاں سے فرار ہو. سلطنت برطانیہ جو پوری دنیا پہ قابض تھی وہ اب اتنی سی جگہ ہے، وہ صرف لندن میں ہے، بس باقی نہیں. پوری دنیا پہ قابض تھی، اس کا سورج غروب نہیں ہوتا بتاتے تھے، اس قدر پھیلی ہوئی تھی. تو یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی اکیلی کی محنت تھی. انہوں نے کئی بڑے بڑے پیدا کیے، ان کا رات دن ذکر اللہ کلام اللہ پر دھیان اور اللہ کی طرف مراقبہ، سب اللہ کی طرف مراقبہ کرتے تھے، اور رات بھر روتے روتے بے دم ہو جاتے تھے. تو اللہ یہ محنت اگر کثرت سے اگر کیا جائے نا، دنیا کے کتنے دفن ہو جاتے. آج کل سے لوگوں کو محنت بھی معلوم نہیں. آج عام علماء کو، عام لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں کہ یہ تمام دنیا کے فتنے جو ہے ذکر اللہ کلام اللہ سے دور ہوتے ہیں. آج لوگوں کو کسی کو نہیں معلوم. اب دنیا میں بڑی بڑی جماعتیں ہیں، کوئی بھی جماعت یہ نہیں کہتی کہ بھائی کلام اللہ پڑھو کلام اللہ پڑھو، کوئی بھی جماعت نہیں. نہ تبلیغی جماعت بولتی، نہ جماعت اسلامی بولتی، نہ بریلوی حضرات بولتے. بریلوی حضرات بھی رات دن اولیاء اللہ کرے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے بس نہیں پڑھتے تلاوت، اور نہ ذکر اللہ کے لیے. یعنی ذکر اللہ کو، کلام اللہ کو معمولی چیز سمجھ گیا امت مسلمان، اس وجہ سے مسلمان تباہ ہو. تو اس کی محنت کرنے والے لوگ اتنے پیدا ہو گئے. حضرت شیخ تقریہ کا خود معمول تھا کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن شروع ہوتا تھا. دن بھر بخاری شریف میں پڑھاتے تھے، مہمانوں کی بھی مہمان نوازی کرتے تھے، اور جب مغرب کا وقت ہوتا تو الناس ان کی زبان پہ جاری رہتا تھا.
پورا قرآن پڑھ لیتے 30 دن بھر میں۔ یہ ایک ایسا مجاہدہ نظر، اس میں کچھ نظر کچھ نہیں آتا، لیکن حقیقت میں یہی دو طاقت ہے دنیا میں جو اللہ نے اوپر سے نازل کیا، ذکر اللہ کرو خدا کی قسم، تو سارے دنیا کے فتنے دفن ہو جاتے۔ زمانے سابق میں جب تاتاری فتنہ پھیلا تھا، دنیا کا مشہور فتنہ تھا، وہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا، مورخین نے قیامت کی ہوئی، قیامت سے پہلے قیامت۔ صرف مولانا جلال الدین رومی پہاڑ پہ جا کر کے جو اللہ سے مراقبہ کر کے اللہ سے جو منوانے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، رات بھر جب صبح ہو گئی تو ہلاکو خان مر گئے، مرتے کتنا خط بن گیا، صرف ایک بزرگ کی طاقت، اتنی بڑی طاقت مولانا جلال الدین رومی، ان کے مراقبے کی وجہ سے تو نہ صرف ساتاری یعنی ہلاکو خان مرا بلکہ اس کا بیٹا جو ہے سخت پر بیٹھا، اس کا بیٹا ایمان لایا، اور نہ صرف وہ ساتاری فتنہ قتل عام صرف بند نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر ایمان پیدا ہوا، اسلام۔ پوری ساتاری قوم لاکھوں کی تعداد میں پھیلی، لاکھوں کی پوری دنیا میں، سب ایمان، ایک وقت آئے اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا۔ ایک بزرگ کی محنت پائی مولانا جلال الدین، اس قدر اللہ کو راضی کیے، روئے اس قدر روئے کہ آخر اللہ نے ساری دنیا کے تاتاریوں کے دل میں ایمان ڈال دیا، تاتاری سب مسلمان ہو، سلطنت مغلیہ تاتاریوں کی اولاد، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، اولیاء اللہ پیدا ہو سکتے ہیں، صرف ایک بزرگ کی محنت۔ یہ ایسی طاقت ہے، اصل میں ہم لوگ خود اس سے واقف نہیں ہیں کہ بھائی اس سے کیا ہوگا۔ دوسرا اور اس سے دوسرا فائدہ لکھا حضرت کے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے نا، امداد امداد السلوک، کتاب یہ آپ لوگ پڑھو، ہر شخص کو غور سے پڑھو، ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ہے وہ، اور معرفت کا ایک خزانہ ہے، ساری طاقت اس میں پوشیدہ ہے امداد السلوک کے اندر، امداد السلوک پڑھو۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے یہ تو دنیا کے فتنے تباہ ہو ہی جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ 4 چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی۔ ایک تو آپ کو اچھے خواب ہوں گے جس سے آپ کا دل بہلے گا، آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا، اچھے خواب میں تمہارے دین نظر آئیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ اپن تھوڑی محنت کریں لیکن ہمارے ذاکرین میں بڑے بڑے اچھے خواب نظر آ رہے ہیں، آپ دن پہ پورا کریں گے۔ ایک صاحب نے اپنا خواب سنایا کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام آپ سے ملاقات کی اور جاتے وقت بول دیے کہ میں فکر ہوں، خواب اچھے خواب ہوتے ہیں، حاصل ہو جاتے ہیں انسان۔ دوسری چیز کشف حاصل ہوتا ہے، کشف، یعنی اگر آپ یہ محنت کریں گے، کشف جو چھپی ہوئی چیز آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا ہمارے ذاکرین محنت کر رہے نا، کئی ذاکرین کو کشف حاصل ہے، ہمارے محنت کرنے والوں میں کئی کشف ہے، جیسے قبر ہے، قبر میں کیا چیز ہے چھپی ہوئی، اگر ہمارا ذاکر کسی قبر پہ بیٹھا، اندر قبر میں کیا ہے یہ معلوم ہو جائے، کون بزرگ ہیں ان سے ملاقات ہو جائے، اس قبر میں عذاب ہو رہا کیا معلوم ہو جائے، اس قبر کے اندر جنت کے دروازے کھلے ہیں کیا یہ نظر آئے، کشف حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے حلقوں میں کئی ہیں ایسے جن کو کشف حاصل ہے، صاحب مزار سے بات کرنے والے بہت لوگ ہیں ہمارے پاس، جہاں بیٹھیں گے وہاں صاحب مزار سے ان کی بات چیت ہوتی ہے۔
تیسری چیز مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، مشاہدہ، مبشرات اور مکاشفہ اور مشاہدہ۔ مکاشفہ کشف کو بولتے ہیں، مشاہدہ بولتے ہیں آپ کو ایک دم غیب کی دنیا نظر آئے گی، سامنے جنت نظر آئے گی، جہنم نظر آئے گی۔ صحابہ کرام کو ہر چیز نظر آتی تھی، جنت کو دیکھتے تھے، جہنم کو دیکھتے تھے، فرشتے کو دیکھتے تھے، قبر میں کس کے عذاب ہو رہا وہ دیکھتے تھے۔ مشاہدہ، ہر چیز کا مشاہدہ ہوگا، ایسی ایسی چیزوں کا مشاہدہ ہوگا۔ سمجھے، ایک صاحب نے ہمارے مشاہدے میں دیکھا کہ آسمانوں سے آگے کون سی مخلوق ہے، وہ مخلوق نظر آئی، ایک ایک مخلوق جیسے ہاتھی تو چھوٹا، ہاتھی سے 10 گنا بڑے، ایسی مخلوق نظر آئی، مشاہدہ اس کو۔ اور چوتھی چیز اور ایک حاصل ہوتی ہے، وہ ہے مراقبہ، مراقبہ کی طاقت۔ مراقبہ کیا رہتا کہ آدمی سر جھکا کے دل پہ توجہ دے کے بیٹھے، اللہ کا دھیان کر کے بیٹھے، تو اللہ کا مراقبہ کرے، صرف اللہ کی طاقت کیسی ہے۔ مراقبے میں ایسی طاقت انسان کو حاصل ہوتی ہے جو جیسے مولانا جلال الدین رومی نے مراقبہ کیا اللہ کی ذات پر، اور اللہ کی ذات کو منوایا۔ مراقبے میں اللہ سے بات چیت کرتی بس، براہ راست اللہ سے بات چیت۔ اور بچہ جیسے ماں کے سامنے ضد کرتا، باپ کے سامنے ضد کرتا، ایسی مراقبے میں اللہ سے ضد کرتے یا اللہ یہ کر دے بس۔ تو وہ ایک ضد انہوں نے صرف اس پہ ضد کیے کہ تاتاریوں کو پلٹا دیا۔ مراقبہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ 4 چیزیں انسان کو حاصل ہوتی، لیکن یہ کب حاصل ہوتی؟ کثرت سے۔ اس قدر دیوانگی کی حالت میں اگر روزانہ کلام اللہ اور ذکر اللہ اگر جاری کریں گے تو یہ ساری چیزیں حاصل ہوگی۔ ایک طرف کتنے دفن ہوں گے اور دوسری طرف یہ طاقت انسان کو حاصل ہوگی۔ اور ایسی طاقت حاصل ہونے والے کچھ لوگ پیدا ہو گئے تو امت مسلمہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ چیز ہے، تو اللہ نے یہ کام چلایا ضرور ہے، اور یہ معرفت الہی کا کام بولتے ہیں۔ اس کو لوگ پیری مریدی بولتے، کوئی تصوف بولتے، کوئی ذکر و سلوک بولتے، کوئی باطنی کام بولتے، کوئی اصلاحی مجلس اصلاحی بولتے، لیکن وہ سب غلط ہے۔ یہ کام ہے اصل میں معرفت الہی، اللہ کو پہچاننا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا۔ اللہ سے تعلق پیدا ہوا تو دنیا کی ہر چیز آپ منوا لو۔ اللہ سے تعلق پیدا ہوا تو اللہ سے ضد پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ یہ کتنا ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی حاصل ہوتی، بڑی سے بڑی بھی حاصل ہوتی، اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی۔ لیکن صرف یہ ہے کہ رسم کے طور پہ نہیں کرنا ہے، کثرت سے دل کو طاقت لگا کر کے اگر کریں گے نا تو یہ ساری کیفیت پیدا ہوتی۔ ایک طرف کتنے دفن ہوتے تو دوسری طرف یہ چیزیں انسان کا حاصل ہو جاتی۔ کش اگر کسی کو حاصل ہو جائے، کسی بزرگ کے مزار پہ بیٹھیں گے تو بزرگ سے اگر بات چیت ہوگی تو ظاہر وہ ایسی بات چیت کریں گے جو اس دنیا کی نہیں رہی۔ اپنے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو بزرگوں سے بات چیت کرتے ہیں، اپنا کام تو تھوڑا سا ہے، تھوڑا چلایا رہا ہے، لیکن یہی کام ہے جو آج دنیا سمجھ نہیں پا رہی، لوگ نہیں سمجھ پا رہے، کوئی جماعت سمجھ نہیں پا رہی، حتیٰ کہ ہمارے آپ کے علماء بھی نہیں سمجھتے اس کو، معرفت الہی۔ شیخ الحدیث شیخ التفسیر بھی نہیں سمجھتے، لیکن قرآن کریم میں ہے یہ بات ہے۔ معرفت الہی یہ عبادت سے بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ ساری آیتیں میں نے جمع کر دیا، اور یہی آیتیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ قرآن میں ایسے کئی آیتیں ہیں جس میں عبادت سے بڑا مرتبہ معرفت الہی کا بتایا۔ اللہ پہ محنت کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ محنت، اللہ کے کلام پہ محنت،
قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا ذکر ہے۔ یہ نقطہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا کہ معرفت الہی کی محنت کرنا یہ عبادت سے بڑا مقصد ہے۔ جب بھی عبادت کا ذکر آئے گا قرآن میں تو اس سے پہلے معرفت الہی کا ذکر آتا ہے، اللہ کو پہچانا، اللہ کی محنت۔ ایسے کئی آیتیں قرآن کریم میں۔ یہ عجیب و غریب نقطہ کھل گیا دنیا کے اندر، یہ ہم کو اس کا علم ہو گیا۔ کل میں سنایا تھا ایک جگہ پرسوں کے لیے ازگیر کے ذکر کے جلسے میں سنایا میں۔ دیکھو آپ لوگ میں بہت سارے حافظ عالم ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ایک آیت ہے، اللہ لا الہ الا انا، اللہ کا لفظ کرے، اللہ لا الہ الا انا، یعنی اللہ میرے سوا کوئی نہیں، انا میں ہوں، اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میری محنت کرو۔ فاعبدنی سے مراد حضرت امام ابن عربی نے لکھا ہے فاعبدنی، میری محنت کرو، میری یعنی اللہ کے ذات کی، اللہ طرف۔ اس کے بعد آگے آیا ہے واقعی صلاۃ الذکر، نماز پڑھو۔ یہ عبادت کا بعد میں ذکر ہے، پہلے ذکر آیا ہے میری محنت کرو، اللہ کی محنت، اللہ اور کلام اللہ دونوں کی محنت، ایسے قرآن میں کئی جگہ آئے۔ تو اپنا کام اس بنیاد پر چل رہا ہے، معرفت الہی کی محنت کثرت سے کریں گے نا تو بڑی خوبیاں اور دنیا کے فتنے دفن ہو جائیں گے اور بڑے کمالات پیدا ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں روزانہ قرآن کریم ایک ختم کرتے ہیں روزانہ، اور پورے زمین کا سفر کرتے ہیں۔ 5 جگہ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز مکے میں، ظہر کی مدینے میں، عصر کی نماز مسجد اقصی میں، اور مغرب کی نماز کوہ طور پہ، اور عشاء کی نماز جہاں سب دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال بند ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور ایک کلام مجید صبح سے شام کا ختم۔ تو اللہ نے ایسی طاقت دی ان کو کہ پورے زمین اور آسمان کا، پورے زمین کا سفر کرتے۔ یہ ایسی محنت ہے، اہل اللہ یہاں سے مدینہ اور منٹوں میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی محنت کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں، خواب میں جانے والے تو ہمارے پاس بہت سارے ذاکرین ہیں، خواب میں جاتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جا کے آ جاتے ہیں، لیکن جسم سے جاتے ہیں۔ اتنا جسم جو ہے ذکر کی وجہ سے اتنا پرواز کرتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی اچھی چیز ہے دنیا کے اندر، اور بہت آسان ہے، صرف کثرت کرنا اس کی۔ اور ان چیزوں کو طاقت دینے والی چیز کیا ہے؟ ذکر اللہ، کلام اللہ کو جو طاقت دیتی تھی وہ درود شریف۔ درود شریف خود عبادت نہیں ہے کوئی، یہ ہماری عبادت کو طاقت دیتی ہے، اللہ تک پہنچاتی ہے۔ درود شریف جو ہے طاقت دینے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہماری باتوں کا اللہ تک پہنچا دی۔ اس پہ اگر محنت کی جائے تو آج زمانے کے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، کتنے دفن ہو جائیں گے۔ الحمدللہ یہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے علاقوں میں تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن کام جو ہے آپ کے پاس ظہیر آباد میں، بیدر میں، ظہیر آباد والوں کو، بیدر والوں کو معلوم ہوگا یہ کام، لیکن اس میں کثرت میں، محنت ہونا، اتنا کہ پسینہ بہنا۔
باقی علاقوں میں کام پھیلتا چلا جا رہا ہے، اورنگ آباد کے حلقے میں، پونا کے حلقے میں، بمبئی میں کام، الحمد للہ ذکر کا حلقہ بھوپال میں ہو رہا ہے، اندور میں ہو رہا ہے، اور اپنا ایک ذکر کا حلقہ شاہین نگر دلی میں ہو رہا ہے، اور آن لائن کے ذریعے سے کئی جگہ ذکر کے اپنے آپ سے چاہتے امریکہ میں ہو رہا ہے، وہاں سے فون آتے رہتا ہے ہمارے پاس، نیو یارک سے فون آتے رہتا ہے، ہاں بات سے ذکر کا جو آپ نے یعنی یوٹیوب کے ذریعے سے پھیلا ذکر، تو دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا آج کے زمانے میں، دنیا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ذکر اللہ کیا ہے، طاقت خالی عبادت کے طور پہ کر رہے تھے، مجاہدے کے طور پہ جو ہے اصل ذکر اللہ جو ہے کلام اللہ پڑھنا، اور کلام اللہ اور ذکر اللہ میں جوڑ ہے، یہ بغیر ذکر کے کلام کھلتا نہیں، اور بغیر کلام کے ذکر کا فائدہ ہوتا نہیں، اللہ کا ذکر اللہ اور اللہ کا کلام یہ دونوں میں مناسبت ہے، جیسے سورج نکلا تو دن رہتا، بالکل ایسی ہے یہ قرآن کریم اور اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام دونوں میں جوڑ، تو دونوں میں محنت ہونا آسان ہے، تو ذکر کو ہمارے بزرگوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ذکر جہری، ذکر خفی، کیونکہ عبادت بھی دو حصوں میں ہے، جہری بھی ہے خفی بھی ہے، نماز 2 رکعت جہری سے ہوتی، 2 رکعت خفی ہوتی، حج میں تلبیہ زور سے پڑھنے کا حکم ہے جو جہری، اذان جو جہری ہوتی، بہت ساری چیزیں ہیں جو جہری ہوتی عبادت، اور بہت ساری خفی ہوتی صرف، اسی طریقے سے ذکر بھی 2 طریقے کا ہے، ذکر جہری، ذکر جہری کو 1200 تسبیح میں بنایا، یہ صحابہ کے دور کے آخر میں تیار ہو گیا، 1200 تسبیح، لا الہ الا اللہ 200، اللہ اللہ 400، اور الا اللہ 400، اور اللہ اللہ 600، اصل یہ 1200 کی تسبیح ہے، اور آخر میں جو اللہ اللہ یہ ایک تربیت کے لیے، ورنہ 1200 کی تسبیح وہ یہ 12 ہے، وہ اس میں شریک نہیں ہے، لیکن برکت کے لیے رکھا گیا، تو ذکر جہری اتنا طاقتور بن گیا کہ اس کا اثر پورے زمانے پہ پڑتا، ایک جگہ اگر ذکر جہری ہوتا ہے تو اس کا اثر کم سے کم 100 میل تک پڑتا، اور بعض اولیاء اللہ نے لکھا 1000 میل تک اس کا اثر پڑتا، زمانے کے حالات بدلتا ہے، فتنوں کو کم کرتا، کفر کو توڑتا، کفر کی طاقت کمزور ہو جاتی، آج کفر کی طاقت بڑھی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارا ذکر جہری نہیں ہے، ایک ذکر جہری، دوسرا ذکر خفی، اللہ 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 روزانہ 1000 مرتبہ بولنا، اس کو ذکر خفی کرتے ہیں، ذکر کو 2 حصوں میں آپ نے تقسیم کر دیا ہے، ذکر جہری، ذکر خفی، اور تیسری چیز کلام اللہ، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم ایک ایسی دولت ہے، زمین آسمان اس سے حرکت کرتے ہیں، قرآن اصل میں ہمارے پاس قرآن کی عظمت ہی نہیں، مسلمانوں میں ڈبے لا کر رکھتے ہیں، قرآن جو ڈبوں کی شکل میں بند کرتی ہے، مراکز سے نہ رکھا، قرآن کی عظمت کا جنازہ نکال دیا مسلمانوں نے، اس وجہ سے اللہ ناراض ہو، جس قرآن کو اللہ نے خود پڑھا، پھر لکھا اس کو، پھر جبرائیل کو پڑھنے لگا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے لگا، اور پھر دنیا میں اتارا، سرکار زندگی بھر پڑھتے تھے، صحابہ زندگی بھر پڑھتے تھے، اولیاء اللہ زندگی بھر قرآن کریم پڑھتے تھے، اس پہ اس کے مقامات بن گئے، امام ابو حنیفہ جیسا علم رکھنے والا آدمی جس کو قرآن حدیث ساری ان کے سامنے، لیکن روزانہ 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے، کس طریقے سے؟ ایک پیر پہ کھڑے ہو جاتے تھے عشاء کے بعد،
اور ایک قرآن کریم آج ہی رات میں ختم کرتے، پھر دوسری پیر پہ کھڑے ہوتے، پھر قرآن کریم پڑھتے، فجر کے اذان تک ایک اور ایک قسم دو قرآن ہو جاتے۔ اس کو وہ سے یہ کرنے سے زمانے کا اثر پڑتا ہے، زمانے کی طاقت کو بھی ٹوٹتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کو کیا علم کی ضرورت ہے تلاوت کی، لیکن ایسے قرآن کی تلاوت کرتے تھے روزانہ، حالانکہ کتنا بڑا مقام تھا امام ابو۔ آج قرآن کریم کی تلاوت کرو تو کیا کرنے کا بڑی بات۔ بس اس کی وجہ سے ہمارے پاس نقصان ہو گیا، قرآن کی عظمت ہمارے سے نکل گئی، ذکر اللہ کی عظمت نکل گئی۔ اب خود ہی بات بول رہا ہوں میں، سبزی کے جماعت لاکھوں افراد، کروڑوں لاکھوں کی ایک کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نہ قرآن کی تلاوت۔ جماعت اسلامی میں کھلی بولتا رہتا ہوں، تمہارے اندر ایک بتا دو جو قرآن کی تلاوت کیا، ایک بھی نہیں کرتا۔ بریلی حضرت، اولیاء اللہ درگاہ، ایک بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں کسی کو دونوں چیزیں نکل گئی ہیں، اس وجہ سے دنیا میں زوال ہے مسلمان، نہ صرف زوال ہے بلکہ اللہ تعالیٰ مار ہے مسلمان، ہمارے ساتھ مار ہے۔ دنیا کے قومیں مار رہی ہم کو، کیوں مار رہی ہے دنیا کی قومیں؟ اللہ مارنے لگا۔ عورتیں رو کے قرآن کریم پڑھتی تھی، آج ایک عورت ہی نظر نہیں آئی، ایک عورت نظر نہیں آتی کہ قرآن کریم یہ نقصان ہے۔ تو اس کو معرفت الہی کا کام بولتے، کثرت سے کرو اور کام کو پھیلاؤ۔ اب یہ مسجد بھی خان کا سمجھو آپ، اور کثرت سے ذکر کرو اور کثرت سے لوگوں کو اس میں جمع کرو۔ آپ اور جمع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ذکر جہری ذکر خفی یہاں بیٹھ کے کرو گے، کثرت سے تلاوت کرو گے نا، اس کے اندر طاقت ہے، لوگوں کو کھینچتا ہو اللہ کا ذکر۔ ہمارے پاس ایک نوجوان بچہ ایک دیہات میں گیا ابھی اس کے وقت، مسجد ایک گاؤں کی ایک مسجد کوئی ویران پڑی، اس نے جا کے پہلے اذان دینا شروع کرا، پھر نماز پڑھنا شروع کرا، اس کے بعد رات میں ذکر کرنا شروع کرنا، کرتے کرتے آج کیا ہو گیا کہ گاؤں کے آدھے لوگ آپ خود ہی بیٹھ گئے، اس کو خود ہی نماز میں شریک ہو گئے، وہ ذکر کرنا شروع کر دیا، اس نے روزانہ رات میں ذکر کرنا شروع کر۔ تو اس نے خواب میں دیکھا، اللہ ابھی اس کا فون آیا تھا، خواب میں دیکھا اس نے عالم برزخ کو دیکھ لیا، عالم برزخ کیسا ہے، ان کے بچے کیسے آتے ہیں، قبر میں کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کو خواب میں دیکھ لیا۔ اور میں کو فون کرا، ایسا ایسا میں نے خواب میں دیکھا، ابھی 15 دن پہلے ہوا۔ تو غیب عالم غیب اس کے اوپر کھل گیا، برزخ کا، برزخ میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ایسا ہونے کے بعد آدمی کا ایمان بڑھے گا نا بھائی، ایمان بڑھتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، ایک عجیب نعمت ہے، یہ آج تک اصل میں ہم کو بھی نہیں معلوم تھا، یہ 25 سال پہلے یہ کھلا ایمان کا۔ کثرت ذکر اور کثرت تلاوت یہ دنیا کے حالات کو بدل دیتا ہے اور اپنی بھی حالات کو بدل دیتا ہے، اور دنیاوی ضرورتیں تو منٹوں میں صاف پیدا ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر آدمی کے گھروں میں ضرورت ہے، کسی گھر میں معیشت نہیں ہے، کسی گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کسی گھر میں پریشان بیماریاں چل رہی، کسی گھر میں شادیاں نہیں ہو رہی، کسی گھر میں رہنے کو گھر نہیں، کس کی پریشان، ہر گھر میں پریشان۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ یہ ذکر کرنے والوں کی وجہ سے جو لوگ ذکر کر رہے ہیں ان کو پریشانی دور ہو رہی منٹوں میں بغیر بولے، اور لوگ رو کے دعائیں کر رہے ہیں اللہ کی قرآن پر، ہم نے کعبہ میں جا کے دعا کر رہے ہیں اللہ قرآن کر رہے۔ تو ایسا کریں گے کیسا؟ جب اللہ کا نام لوگے تو اللہ کرے گا۔ اللہ کو دے رہے کچھ بھی نہیں اور اس سے بول رہے کہ ہم کو یہ دے یہ دے یہ دے، اللہ دے گا نہیں دیتا، اللہ اللہ کرو اللہ خود دے دے۔
تو یہ ذکر دو حصوں میں، ذکر جہری، ذکر خفیہ اور قرآن کی تلاوت، تین چیزیں، اور چوتھی چیز ہے ضرور شریف۔ اس کو کرو تو کام خود پھیلے گا۔ یہاں بیٹھ کے روزانہ ذکر کرو، برابر مخلوق چیز سے چلی آئے گی۔ تو دھیان رکھنا۔ صحابہ کرام مدینے میں 10 سال ذکر کیے نا، تو 10 سال قرآن بھی پڑھے، 10 سال ذکر کیے، پوری دنیا کھینچ کے چلی۔ دنیا کی ساری قومیں سرکار کے خدمت کے آئے تھے، ایمان لا کے چلے گئے۔ اس کو صورت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یہ صورت فوج در فوج، قبیلے کے قبیلے آتے تھے، ایمان لاتے تھے، جاتے تھے۔ حالانکہ آپ ایمان کبھی گئے نہ صحابہ گئے، صحابہ سے جہاد میں جاتے تھے، لیکن جو ہے ایمان کی دعوت دینے کے لیے کوئی کبھی نہیں گئے۔ ہاں مدینے میں اس قدر ذکر کیا، اس قدر ذکر کیا کہ ساری مخلوق کچھ کیا آتی ہے، ساری دنیا میں کہاں تک گئی آپ؟ اللہ نے ایک ایسی طاقت دیا، آپ کر بیٹھے بیٹھے کرو، مخلوق کچھ کیا، کثرت سے، آپ طاقت سے کرنا، دل لگا کے کرنا بس۔ کچھ دن کر کے دیکھو، آپ برابر دور کے لوگ آنا شروع کریں، یہ ایسی طاقت ہے۔ تو کام پھیلانا، الحمدللہ جہاں بھی کام ہو رہا، طاقت سے تو کام پھیلانا، اور جہاں طاقت نہیں کریں گے، خالی رسم و رواج کریں گے، تو ظہیر آباد اور دیگر کام برسوں سے معلوم ہے زیرو۔ تو یہ جو ہے ہمارا آپ سے کہنا ہے کہ اس کو مرکز سمجھ کر کے یہاں روزانہ طاقت سے ذکر کرو، اور طاقت سے قرآن کریم کی تلاوت کو یہاں پہ رات رات بھر قرآن پڑھنے والے پیدا ہوں، رات بھر بولنے والے پیدا ہوں یہاں پہ، تو آپ دیکھیں گے وہ بہت چیز کے چلیں گے۔ یہ ہمارا آپ سے کہنا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی مسجد کو مرکز بنا دیا، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں، کسی کا لینا دینا نہیں، کچھ بھی نہیں، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، بہت اچھی جگہ ہاتھ آیا۔ ہم ناندیڑ میں مسجد ڈھونڈ رہے ہیں، آج تک ہم کو مسجد نہیں ملی، 300 مساجد، ہر مسجد والوں کو ہمارے ساتھ ذکر کرنا، ہمارا مرکزی ذکر ایک ہائی اسکول کے حال میں کرتا ہے۔ تو اس قدر لوگ کھینچ کے چلے آ رہے ہیں، اس قدر دور سے لوگ آ رہے ہیں، کھینچ کے چلے آ رہے ہیں۔ جس کے دن پہ ہمارا ذکر ہوتا، 100-200 آدمی رہتے، بڑی طاقت سے ذکر ہوتا، تو لوگ کھینچ کے چلے ایسے۔ آپ کو پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، پروفیسر، ٹیچر، یہ سب کھینچ کے چلے آ رہے ہیں۔ علماء پہ بھروسہ مت رکھو، علماء کا کام ان کا الگ ہے، لیکن علماء اس کام کے لیے نہیں آتے۔ جو لگ جاتے ہیں وہ ولایت کے مقام پہ پہنچتے ہیں، جو نہیں لگتے وہ اسی جگہ رہ جاتے۔ آپ سمجھیں گے کہ علماء آئیں گے اور کام کریں گے، نہیں کریں گے۔ اللہ کا ذکر عام ہے بھائی، وہاں اللہ کے پاس کسی کی پابندی نہیں ہے، ڈگری ہو، مفتی ہو، عالم ہو، پیسے والا ہو، کچھ نہیں۔ وہاں سے ایک غریب بھی اگر ذکر کرے گا تو اس کو ولایت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی اتنا پڑا ہوا ہو، اتنا لائق ہو سمجھ کے۔ کئی فقیروں کو ولایت مل گئی، کئی چرواہوں کو علم ولایت ہے، چرواہوں، وہ واقعہ چرواہوں کا بہت مشہور ہے، بخاری میں بھی ہے۔ ایک چرواہ بکریاں چرا رہا، ایک آدمی آیا اس کے پاس۔ میں نے پہلے چرواہوں کو بھی کتنی معرفت حاصل کی۔ ایک آدمی آیا، اس نے بولا ارے چرواہ کیا کر رہا؟ بولے بکریاں چرا رہا، جانور چرا رہا۔ بتا جبرائیل کہاں ہے؟ بولا بس ایک جنگلی آدمی کو اگر سوال کریں گے جبرائیل کے بارے میں تو کیا بتانا؟ تو وہ کچھ دیانہ معرفت حاصل کی، اس نے کچھ لکڑی گھمایا زمین، گھما کے بولا اس وقت جبرائیل آسمانوں میں نہیں، پھر کہاں ہے؟ پھر لکڑی گھمایا، کہا کہ جبرائیل اس وقت زمین میں بھی کہیں نہیں۔ اب جبرائیل یا تو ہے نہ سمجھ، غائب ہو گیا، تو جبرائیل سے پہچان کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ بھی دے دیتے بھائی،
بالکل جو کچھ نہیں جانتا وہ اللہ، بس اللہ کو پہچان لو، ختم، معرفت مل جائے گی، ولایت کا مقام راستہ کھل جائے گا، دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اللہ کو پہچان لو۔ جو چیز بادشاہوں نے بادشاہ حاصل کی اس کے ذریعے سے، کئی بادشاہوں نے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی ذکر کے ذریعے سے دنیا کا سب سے بڑا مقام حاصل کر لیا، بیت المقدس کو فتح کر لیا، شاہجہاں، جہاں اورنگزیب، یہ لوگوں نے بادشاہ حاصل کی ذکر کر قرآن پڑھ، رات بھر قرآن پڑھتے تھے، یہ بھی بادشاہ، بڑے بڑے دنیا کے لوگوں کو سلطنت مل گئی، کیا چیز نہیں ملتی، جو مانگو اس سے ملتا ہے، لیکن کثرت سے کرو بس، وہ دنیا کی حکومت مل جائے گی۔ جو کرنا ہے تو جو طاقت ملی کیسے ملی، حالانکہ یہ حکومت نہیں تھے وہ جو کرنے، ادھر گئے تو جہاں سورج نکل رہا وہاں تک، اس کے بعد ادھر سے نکلے ہی وہ ادھر گئے تو جہاں سورج ڈوبتا وہاں تک، معمولی بات ہے، قرآن کریم میں ہے اس کو معرفت حاصل کیا سر، ایسی طاقت جو کرنا ہے تو یہ ایسی بہت عجیب و غریب نعمت ہے، لوگ اس سے واقف نہیں، اللہ نے ہم کو آپ کو واقف کرایا ہے، کیا کثرت سے طاقت سے کرنا ہے، پھر معاملہ ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ہوتے کی، کسی کی پڑھے لکھی کی، ان پڑھ کی، کوئی بھی کرے مل جائے، اس وجہ سے آپ حضرات اتفاق سے جہاں آنا ہوا، بہانے سے میں آیا، اس وجہ سے میں شادی میں تکلیف نہیں پھر طرح سے، مگر جہاں شادی میں جانے کے بعد جب وہاں کچھ معاملہ حاصل ہوتا تو آپ آنے کے لیے قبول کر لیتے تھے، ٹھیک ہے آئیں، آئے تو شادی کے لیے، مگر اصل کام تھا آپ لوگوں سے ملنا تھا، کام کرو محنت سے، ذکر کچھ بھی نہیں، آپ دن بھر کا جو کام کرنا ہے کرو، اور رات میں آ کے طاقت سے یہاں ذکر کرو، طاقت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور رات میں رات بھر ہو کام کر رہے، مسجد بھر جگہ نہیں، بہت اچھی جگہ اللہ نے ہم کے لیے، میں بول رہا ہم کو آج تک مسجد نہیں ملی، ہم ڈھونڈ رہے، ہمارا کام اوپر ہی چل رہا ہے، ابھی ہمارے احمد یہاں بیٹھے انہوں نے خان کا بنا 20 لاکھ روپے خرچ کر ناظر، اب 24 گھنٹے چل رہی ہے، ایک خان کا ہماری پونا میں بنا، پونا والوں نے بنا خان کا بنا، ان کا ایک بنگلہ تھا، 40,000 روپے مہینہ کرایہ تھا، اس کو ہٹا دیا، خالی کر دیا، اور وہ بنگلے کو کرایہ خان کا سب کچھ کر دیا، پونا میں اپنے خان کا کر، جب لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی تو سب کچھ کریں گے پروگرام، تو اللہ نے یہ بیٹھے بیٹھے کام کر دیا آپ کو، خوب محنت کرو کثرت سے، کچھ لینا نہیں دینا نہیں، رشوت نہیں دے، لڑائی نہیں، جھگڑے نہیں، بحث نہیں ہوا، ایسا نہیں، آؤ ذکر یہ کرو، یہ کہنے کے لیے میں اصل میں آج یہاں آیا، بہت دن ہو گئے تھے آنا وانا، اس وجہ سے میں خاص طور سے آیا، تو ایسا کیسا کریں گے بولو آپ لوگ، تو کام پھیلے گا، آج تک بیدر کا کام بیدر سے نہیں باہر گیا، اسی طریقے سے ظہیر آباد کا کام ظہیر آباد سے باہر نہیں گیا، یہ کیسا کیسا کرے، کیسا کرے، یہ کچھ تھوڑی کی علامت ہے، 10 آدمی مل کے اگر ایک جگہ کثرت سے ذکر کریں گے نا، کام بالکل پھیل جائے، بالکل طاقت سے کریں، لیکن کریں گے اسے، اور صرف رسم کے طور پہ اگر کریں گے چلو ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرے، اپنا کپڑے جھٹک کے چلے گئے، کچھ نہیں، ایسی ایسی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی، دنیا کے مسائل سے منٹوں میں حل ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہمارے پاس منٹوں میں مسائل آ رہے، بیماریاں جا رہی، تکلیفیں ختم ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، تو ایسے یہ کرنے کی ضرورت ہے بس، تو کیسا کریں گے آپ لوگ، کریں گے پھر طاقت سے ذکر کرو، برابر لوگ آ گئے، کوئی ہم کو گشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر ایک طاقت ہے، خود بخود آدمی سیکھتا ہے،
لوگوں کے دلوں کو کھینچتا ہے. ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کا کبھی 3 سے تعلق نہیں، مگر وہ آ رہے ہیں دوسرے کہا اور انڈیا کروڑ پتی بھی آ رہا بول رہے ہم یہاں بیٹھ ذکر کرتے ہیں. یہ اس کے اثرات کھلے کھلے ہم کو نظر آ رہے ہیں. ہمارے فتح الہی کا کام ہے. ہر جگہ ہم نے جا کر بولا تو یہ سیکھو. ہم ان سے بولے ہم تمہارے سے پیسہ دینے کو نہیں آئے، دینے کو آئے. ہم جو یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا اثر ہوگا. تو خالی رسم کے طور پہ اگر کریں گے تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ آپ کا کام باہر نہیں پھیلا، باہر کام پھیلا. یہ اگر طاقت اگر آپ کرو گے تو 6 مہینے میں باہر کام پھیل جائے گا. ہمارے ناندیڑ میں ذکر ہوتا تھا غصہ کام پھیلتا جا رہا اثرات کے لوگ خود ہی آ رہے خود آ رہے ہمارے پاس ذکر سے شروع کرا ہمارے پاس کرا ہمارے پاس خدا کہاں سے کریں گے؟ یہاں سے آپ کے پاس 2-3 آدمی بھی ہے، اگر یہ کام پھیل گیا نا یہ 1 منٹ تو سچ نہیں رہے اتنی طاقت نہیں ہوگی. دنیا مایوس ہو گئی بھائی. اس وقت مسلمان مایوس ہو گئے اور اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ کا کلام چھوڑ دیا، مایوس ہو کے بیٹھے. مایوسی کفر ہے. اتنی بڑی آپ کے پاس دولت ہوتے ہوئے اور آپ خاموش بیٹھے، بہت بڑی دولت ہے اپنے پاس. کوئی دنیا کی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہ طالبان جو ہے افغانستان پہ برطانیہ کو شکست دی، رشیا کو شکست دی، امریکہ کو شکست دی، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کیوں دی شکست؟ تو سارے طالبان قرآن کے حق سب قرآن کا. آج حماس نے امریکہ اور اسرائیل کو شکست دے دیا. حالانکہ چند نوجوان ہیں، کئی سو کے اندر ہے، لیکن آج تک امریکہ کو پتہ نہیں چلا کہ کہاں رہے. ان کے قیدیوں کو لے جا کے رکھا تو کہاں رکھا آج تک پتہ نہیں چلا. امریکہ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، زمین کے نیچے 100 فٹ تک دیکھتا ہوں، سمندروں میں دیکھتا ہوں 500 فٹ نیچے تک، لیکن آج تک پتہ نہیں چلا. اسرائیل کو لے جا کے جو رکھا تھا حماس والوں نے کہاں رکھا تھا آج تک پتہ نہیں. یہ طاقت حماس اور آج امریکہ شکست کھا کے صلح کر لیا، دنیا میں پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہم نے صلح کر لی. یہ حماس سارے کے سارے حافظ ہیں، 24 گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں. یہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. باقی مسلمان کو ہوگا دیکھ رہا ہوں. تو کثرت سے خود پڑھو. اور ایک بات بول رہا ہوں میں آپ کو، آپ اپنے گھروں میں اپنی اہلیہ کو، اپنی ماں بہن کو اس کا پابند کرو کہ بھائی چلو روزانہ آپ لوگ قرآن پڑھو اور اللہ 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 کا ذکر 500 مرتبہ کرو. 500 مرتبہ کرے تو 10 منٹ میں ہوتا ہے. اللہ اللہ. آج سے اگر آپ گھروں میں اپنی خواتین کو اس کا پابند کرو اور درود شریف پڑھو، ہر خاتون کو، ہر ماں بہن کو بولو کہ قرآن کریم پڑھنا، اسی طریقے سے اللہ 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 کا ذکر کرنا اور درود شریف پڑھو. 3 چیزوں کا پابند کرو. آپ دیکھو کچھ دنوں میں آپ کے گھر کیا لو، خود دیکھ لو، آپ بہت ساری مصیبتیں دور ہو جائیں. آپ میں مسجد میں ذکر کر رہے بیگم جو ہے نماز میں نہیں پڑھ رہی، ایسا ذکر نہیں کرتا. آپ قرآن یہاں پڑھ رہے بیگم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا زندگی میں، ایسے کی زندگی رہتی ہے، یہ جانوروں کی زندگی ہے. ہر شخص اپنے گھر میں اپنی اہلیہ، اپنی ماں بہن ان کو قرآن کریم کا پڑھنے والا بنا اور ذکر کرنے والا، ذاکر اور قرآن ساری قرآن پڑھنے والا. یہ بھی ضروری ہے یاد رکھنا. اگر یہ کریں گے تو آپ کو نفع دے گا. جیسا آپ پڑھ رہے بہت ذکر کر رہے گھر میں بیگم صاحبہ نماز نہیں پڑھ رہی سو رہی ہے، قرآن پڑھنا یاد نہیں، بیٹیوں کو قرآن پڑھنا یاد نہیں، ایسا نہیں کریں. بس یہ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے.
करते तो इसके बगैर फायदा नहीं होता। कल मैं उदगिर का काम करता था ना मौलाना अब्दुल हक साहब, ये लोग सिर्फ 100 मरतबा जिक्र करा 100 और कल मैंने देखा सिर्फ पाव जिक्र करा, पाव 50 2 घंटे लगा जिक्र करा, कोई फायदा नहीं। इस वजह से काम ठप हो गया। मैं ये नहीं अपने पास 1200 की तस्वीर होगा ना, है ना, दवा के ताकत से जिक्र होना मस्जिद घूमने सोच जिक्र है और छोटी तस्वीर अच्छे सौ से करती है। तो हमारे पास जितने भी हल्के चलते सब 1200 की तस्वीर होती नहीं, तो बार देखिए 600 से कम नहीं होता हमारे पास जितनी भी हल्के चलते यहाँ से पूना बम्बई कहाँ भी 12 ये करके भी काम करो। तो फिर क्या करेंगे हम? ठीक है, आज भी करते तो कर लो।